إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا. اللهم رب زدني علما وعملا. اللهم رب زدني علما وعملا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول عشق تمام غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں میاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نبی رسول و نبی حقیق و وسیع غنی یا علی سنا کی زبان
تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ دیو و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اساتذہ سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبک مسیح کا نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جینا میں جبل جبل میں صبر صبر میں پبل پبل میں گلر سزائے مہر یہ یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھر لیا گئے ہوئے دل کو سر کیا یہ تابوت تمہارے لیے صبا چڑھے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بلے دیوار کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معصوم تاجدار انبیاء شافع روزی جزا شب اسرا کے دلہا جانی کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہ مرتبہ نذرانہ درود السلام عرض کرنے کے بعد برادران اہل سنت ادب خوردگان نگاہ محبت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نشید نے قرآن مجید بران رشید سے
سورہ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 2 آیات کے ضمن میں آج ہم جس موضوع پر نقشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے کہ دل پہ مہر لگنے کے اسباب، ان اسباب کی نشاندہی کریں گے اور پھر اس سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ جو وہ معلومات آپ اس احباب کی روش گزار کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے کافر لوگ ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور قیامت تک آنے والے ان جیسے لوگ جو ازلی کافر ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ ان کی عادت برا وصف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے۔ یہ ایک طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے طرف دین جوئی فرما رہا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کا عہد بھی دیا گیا۔ دراصل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلموں کو نیکی کی دعوت دیتے، انہیں سمجھاتے، ایمان قبول کرنے کی دعوت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ انہیں مانتے نہیں تھے، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو سرکار غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اے معبود گھبراؤ نہیں، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اے معبود آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ان غیر مسلموں کے سمجھنے میں ہے۔ آپ تو باکمال سمجھاتے ہیں، آپ کا انداز تو باکمال ہے، آپ کو تو آپ نے خوبی عطا کی ہے، آپ نے تو نیکی کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا ہے، مگر یہ بدبخت ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درد ہیں۔ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ انہیں قیامت سے اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا ان کی ایمان نہیں لائیں، یہ ان میں غیر ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ہر طرف کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایمان قبول کر کے جنت کے حقدار ٹھہریں گے یا کفر پر اڑے رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چل جائیں گے؟ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے ان کے خاتمے کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا خاتمہ دوزخ ہوگی، عذاب ہوگا،
اور عذاب بھی چھوٹا موٹا نہیں، ہم ان کو عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہو رہا ہے، ان کو بہت بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہی سرکار کا ان میں غیب ہے۔ مرد ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے انجام سے بھی اللہ نے سرکار کو باخبر فرما دیا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے اللہ نے فرمایا ہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ان کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا ہے، یہ پکے قتل کافر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، اور ان کو قیامت والے دن ہم عذاب بہت بڑا عذاب عطا فرمائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن کشف المحجوب شریف کے اندر فرمانے لگے دل پر چڑھنے والے زخم اور پردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حجاب غین، ایک حجاب غین یعنی عارضی پردہ جو بعض دفعہ گناہ کرنے اور غفلت میں پڑنے کے سبب دل پر چڑھ جاتا ہے، یہ عارضی زنگ ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، نیکی کرنے کی برکت سے وہ زنگ نود جو تھا، وہ جو زنگ غین ہے، وہ جو پردہ غین ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، زنگ نود دل صاف اور پکیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا علی جویری فرمانے لگے دوسرا پردہ ہے حجاب غین، یہ ایسی سیاہی ہے جیسے کوئلہ ہوتا ہے، کپڑے پر داغ لگے تو دھل کے کپڑا سفید ہو جاتا ہے، لیکن کوئلے کو دھوئیں کوئلہ کوئلہ ہی رہتا ہے، جیسے جیسے دھوئیں گے نیچے سے سیاہی نکلے گی، وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت داتا علی جویری فرمانے لگے جن لوگوں کی قسمت میں رب نے کفر لکھ دیا ہے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، کوئلے کی طرح ہو گئے ہیں، لاکھ دھوتے رہو، لاکھ ہدایت کی نصیحتیں کرتے رہو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناتے رہو، ان کے دل پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کے اوپر جو حجاب غین ہے وہ پڑا ہوا ہے، کالا حجاب ہے، جیسے دور کرنے کی کوشش کرو گے وہ کالا حجاب مزید اپنی قلت وعدے کرتا چلا جائے گا۔ داتا علی جویری فرمانے لگے یہی مثال ان کافروں کی ہے جن کی قسمت میں رب نے کفر لکھ دیا ہے۔ آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ، اے محبوب ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں حجاب غین ہے، ان کے دل کے اوپر حجاب غین پڑا ہوا ہے، ایسا حجاب ہے کہ دل ان کے سیاہ ہو گئے، کوئلہ ہو گئے، تو اس لیے فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو حضرات گرامی ہم نے قرآن کی دو آیات ان کی وضاحت مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یا یوں کہہ لیجئے اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے کتاب و ہدایت قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب اس پکیدہ کتاب کو پڑھ کر اس میں ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، مگر دو بہت سے بہت برے وصف ہیں جو نہایت مہلک ہیں، وہ بیماریاں ایسی ہیں جو بندے کو لگ جائیں بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلی
ضد اور ہٹ درمی۔ پہلی بیماری، جس بندے کو ضد لگ جائے، جس بندے کے اندر ہٹ درمی آ جائے، جس کی طبیعت کے اندر یہ آ جائے کہ میں نہیں مانتا، جس کی طبیعت میں یہ بات آ جائے، یہ بہت برا وصف ہے، جو حق بات کو تسلیم ہی نہ کرے، حق بات کو مانے نہ۔ رب کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان حق درم لوگوں کی بات فرمائی، یہ کافر تو بہت برے وصف والے ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے اوپر حق بات واضح کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنی مرضی حکمت عملی اختیار کریں، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ میں نہیں مانتا، ان کی طبیعت ایسی ہو گئی میں نہیں مانتا، جب یہ بات کہہ دی جائے میں نہیں مانتا، ضد پہ آ جائیں، آپ جتنی مرضی حق پرستی بیان کریں، حق بات بیان کریں، یہ حق کو دیکھ بھی لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کی قسمت کے اندر اللہ نے کفر لکھ دیا ہو، جو جن کی طبیعت نہ ماننے والی ہو، ان کے اوپر کوئی بھی نصیحت کام نہیں کرتی۔ دیکھیے ابو جہل اور اس کے جتنے بھی حواری اکٹھے ہو کے، رات کا پہر ہے، مکے کی فضا ہے، مکے کی بہاریں ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مگن ہے۔ اب ابو جہل اور عتبہ شیبہ اور اس قبیل کے وائل بن حجر جیسے کئی لوگ جمع ہو کے، مغیرہ بھی آ گیا، عاص بن وائل بھی آ گیا، اس قبیل کے کئی کافر لوگ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو گئے، آ کے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں واقعی مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ مالک و مختار نبی نے پہلے اپنے اللہ کے حضور دعا فرمائی، پھر اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، صدقے گیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، صدقے گیا، جب اشارہ مصطفیٰ کا جب اشارہ مصطفیٰ کا آ گیا، چاند اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرت گرامی سرکار نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ضدی لوگ تھے نا، حد درب لوگ تھے نا، 14ویں رات کا چاند ہے، ایک پہاڑ کے اس طرف گیا، دوسرا حصہ اس طرف گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم جیسے میرے سرکار نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 حصے ہو گئے۔
چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا نے اشارہ فرمایا، چاند کے دو حصے ہو گئے، پھر اشارہ کیا، چاند پلٹ کے جڑ گیا، چاند پھر آپس میں ملاقات کرنے کے لیے آ گیا، چاند توڑا بھی چاند جوڑا بھی، میرے حضور نے فرمایا اب کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، ضدی لوگ تھے نا، ضدی تھے۔ ادھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، مٹھی میں ابو جہل نے کینکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، ابو لہب نے بکری کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، عتبہ اور شیبہ نے بتوں کی زبان سے کلمہ شہادت کی آوازیں سنی، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جن کے دل کے اندر، جن کی طبیعت کے اندر سے دو حد درمی ہو، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے ماؤ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، ان کے لیے یہ چیز برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ضدی لوگ ہیں۔ حضرات گرامی یہ لوگ ضدی ہیں، حضرات گرامی جن کے اندر یہ ضد آ جائے، حد درمی آ جائے، ان کے دل کے اندر ایمان کبھی بھی پیوست نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی جن کو ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے وہ بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے معجزات دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھتے۔ تاجدار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت خباب نے کہا، حضرت خباب کہنے لگے اپنے گھر کی بھی خبر لے، تیری بہن تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی دہلیز پہ پہنچے، بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی ہے، سورہ طٰہٰ کی دو آیتیں پڑھی، سیدنا عمر کا دل بدل گیا، کہا کہ جہاں سے تمہیں یہ دولت ایمان ملی ہے وہاں مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہو، جس کے نصیب کے اندر ہدایت ہو، وہ دو آیتیں سن کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو وہ سورج میں پلٹتا دیکھتا ہے، چاند کے بھی دو ٹکڑے ہوتا دیکھتا ہے، پھر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ ضد جس کے اندر آ جائے، انا جس کے اندر آ جائے، ضد اور حد درمی جس کے اندر آ جائے، جو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، جس کے پاس یہ کلیہ آ جائے اس کو سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ آپ لاکھ دلیلیں دو کہ نبی کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اور آثار صحابہ بھی کہتے ہیں، کل امت کا اجماع ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا۔ اس کے پاس ایک ہی رٹ ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ وہ ضدی ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہے، نبی کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، تمام کائنات کے اختیارات عطا فرما کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دے کے بھیجا ہے۔ جس کی طبیعت میں ضد ہوگی وہ کہے گا میں نہیں مانتا، جس کی طبیعت کے اندر نرمی اور ہدایت والی ہوگی وہ کہے گا میں اپنے مصطفیٰ کی طرف ہر اچھائی کو دل و جان سے مانتا ہوں۔ تو حضرات گرامی جب دل پہ مہر لگ جائے تو اس کے پھر یہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، پھر قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ رائے ہدایت پہ کوئی آتا ہے جس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اسی کو ہدایت ملتی ہے،
اس کے دیے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رب نے فرمایا اے محبوب یہ آپ کی جو قوم ہے یہ ضدی ہے، آپ ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ آپ کو گھر بیٹھ کے اپنی بیویوں کے سامنے کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن باہر پرو پنچایت میں آپ کو نبی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی سرداری کو داغ لگ جائے گا، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ اے بابو یہ ضدی لوگ ہیں، ہم نے ان کی قسمت کے اندر ایمان لکھا ہی نہیں ہے۔ تو جن کی قسمت میں ایمان ہم نے لکھ دیا ہے، وہ حبشہ میں رہنے والا بلال ہو، وہ بکتا بکاتا تیری بارگاہ میں آ جائے گا، وہ حبشہ سے آ کے بھی کہے گا اے بابو میرا دل بھی آپ پہ فدا ہے، میری جان بھی آپ پہ فدا ہے۔ وہ چاہے روم کا رہنے والا سہیب رومی ہو، وہ روم سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ لے گا۔ وہ سلمان بے شک فارس کا رہنے والا شہزادہ ہو، وہ شہزادہ ہو کے بکتا بکاتا تیری بارگاہ میں پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کی قسمت میں ہم نے ہدایت لکھ دی ہے، وہ آ کے تیرا کلمہ بھی پڑھ لے گا، تیرے غلاموں کے اندر اس کا شمار بھی کر لیا جائے گا۔ تو جن کی قسمت میں کفر لکھا گیا ہے، جو بے ہدایتیں ہیں، جن کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں، ابو جہل بے شک دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی ہو پھر بھی کلمہ نہیں پڑے گا، ابو لہب بے شک تیرا چاچا کیوں نہ ہو، اس کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں، کلمہ نہیں پڑے گا۔ اے محبوب ان کافروں کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ضدی ہے، ضدی بندے کا کوئی علاج نہیں۔ رب نے بھی اپنے محبوب کو ضدی لوگوں کے ساتھ کلام کرنے سے منع کر دیا، اے محبوب ان کو نہ ڈراؤ، ضدی ہے، ضدی قوم ہے، یہ ایمان نہیں لائے گی۔ جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ ضد لگائی نا، اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا کچھ نہیں بچا، بیڑا غرق ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے ضد کی، حق واضح ہونے کے بعد اسے قبول نہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ قوم مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھنے لگ جائے، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ ضدی لوگ تھے۔ رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہود علیہ السلام ان کو نہ ڈراؤ، ان کو نہ سمجھاؤ، یہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک مرتبہ نہیں آیا، کئی مرتبہ اللہ نے قرآن میں مختلف طریقوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ نے اس وقت بھی جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے میری قوم ہدایت میں آ جاؤ، قوم جب راہ ہدایت میں نہیں آئی، اللہ نے فرمایا اے ہود ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا، ساری قوم آندھی کے اندر بہ گئی، آندھی کے اندر بہ گئی، قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جب انہوں نے ضد اور حد درمی کی، حق کو قبول نہ کیا، گناہ کرتے رہے اور گناہوں کا بازار گرم رکھا، اللہ نے ان کے اوپر بڑا عذاب نازل فرمایا، ان کو شدید زلزلوں کے جھٹکے لگے، ساری قوم زمین بوس ہو گئی۔ جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ان کے ساتھ پھر اللہ نے بھی ایسے کیا، جو اللہ کے نبی کے پیغام کو قوم رد کر دیتی ہے پھر اللہ بھی ایسی قوم کو رد فرما دیتا ہے، ایسی قوموں کا نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی، سورہ زخرف ہے آیت نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا،
بڑا ڈرایا، اور میری قوم ہدایت پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ چلو، اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا کرو، رب رب کیا کرو۔ قوم نہ مانی، سوئے ہوئے تھے، گاڑی الٹ دیے، چھتیں نیچے آ گئی، نیچے والا فرش اوپر چلا گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، ضد چھوڑ دو، اللہ کی مان لو، لہذا تم اپنی ضد کے اوپر بضد رہے، اللہ کا اب عذاب چکھو، اللہ نے اب تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہی بات بیان فرماتا ہے، اے محبوب، جو لوگ ضدی ہیں نا، ضدی ہٹ گرم لوگ ہیں، ان کے لیے تو برابر ہے، بس میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ضد لگا دیتے ہیں بس۔ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اگر ہم ملک کے حالات دیکھیں یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کے حالات دیکھیں، مسلمانوں کی حالت کتنی غیر ہو گئی ہے، کتنی نازک ہو گئی ہے، تبلیغ کی کمی نہیں ہے، اب گھر گھر کے اندر نیٹ ہے تو گھر گھر میں علماء کرام آ کے تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہر گھر میں جب وہ یہ سہولتیں موجود ہیں، تبلیغی سورسز ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کے امام سے زیادہ عالم ہوں، مجھے مسجد کے امام سے زیادہ مسئلے آتے ہیں، لیکن ضد ہے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے نہیں آنا۔ چلو بھائی، ہم مان لیتے ہیں آپ کو زیادہ علم ہوگا، ہم تو بس چنے بیچ کے مولوی بن گئے، مان لیتے ہیں ہم تو اپنی ہار ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں ہی عالم بنا لیتے ہیں، تم ہی عالم ہو، لیکن خاک کا علم ہے تمہارے پاس، جب عبادت کرنے کا ٹائم نہیں تیرے پاس، مسجد میں تو آ، نماز تو پڑھ، عبادت تو کر۔ ایسا علم حجاب ہوتا ہے، تیری عقل پہ پردے پڑ گئے، سمجھ ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں آتا، جمعہ پڑھنے نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دل سیاہ ہو جاتے ہیں نا، حضرت داتا علی جوہری فرماتے ہیں کہ دل بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے، ایک حجاب غین ہوتا ہے، حجاب غین، حجاب غین ہوتا ہے کہ دل کے اوپر تھوڑا زنگ لگا تو بندے نے اللہ اللہ کیا، وہ زنگ ختم ہو گیا، دل پھر صفاف ہو گیا، پھر پاکیزہ ہو گیا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جب بندے کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے، نقطہ پڑ جائے، اور اس نقطے کو بندہ صاف ہی نہیں کرتا، تو اگلے جمعے اور لگ جاتا ہے، پھر اگلے جمعے اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کا دل جب وہ حجاب غین بن جاتا ہے، جب حجاب غین سے وہ حجاب رین کی طرف جاتا ہے تو پھر اب وہ اس کا دل ہدایت کو قبول کرتا ہی ہے۔ اس کا ابا بھی مر جائے نا، پھر بھی وہ جنازہ پڑھنے نہیں جاتا، اس کی بیوی بھی مر جائے نا، پھر بھی وہ جنازہ پڑھنے نہیں جاتا، کیونکہ اس کے دل پہ حجاب رین ہے۔ داتا علی جوہری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں جب حجاب رین آ جائے نا، پھر ہدایت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہدایت بندے کو نصیب ہی نہیں ہوتی، پھر وہ بندہ پرلے درجے کا ضدی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں راہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اس معاشرے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے دل کے اوپر بھی وہ حجاب رین آ جائے اور پھر ہدایت کام ہی نہ کرے۔ تو لہذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تم اس کو صاف کرنا بھی چاہو تو صاف نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ دل کی حفاظت کی جائے، اس کو زنگ آلود نہ ہونے دیا جائے، تاکہ تمہارا دل شفاف رہے، اس کے اندر قدورتیں، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ نہیں آئیں گی۔ جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ہر بیماری آ جاتی ہے۔
ہر بیماری آ کے اٹک جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، دل پر مہر لگنے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں۔ مثلا گناہوں کی کثرت پر مہر لگنے کے بھی یہ بھی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ گناہوں کی جب بندہ کثرت کرتا ہے نا تو پھر بھی دل کے اوپر جب مہر لگا دی جاتی ہے۔ گناہوں کی کثرت سے بھی دل زنگ آلود سیاہ ہو جاتے ہیں اور ایسے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، دلیر ہو جائے، بے باک ہو جائے، جہاں بیٹھے گناہ والی بات کرے، جہاں بیٹھے گالم گلوچ ہو، جہاں بیٹھے چغلی کرے، غیبت کرے، جہاں بیٹھے حسد والی معاملات ہوں، جو بندہ ایسا کرتا ہے تو حضرات گرامی اس کے اندر بھی، اس کے دل کے اوپر بھی مہر لگ سکتی ہے۔ اور یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے گناہ کثرت سے کرنا۔ جو بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کیا جاتا ہے، ایک دن رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں ہماری پھر پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ پھر وہ بڑی معافیاں مانگتا ہے لیکن معافی نہیں ملتی کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی کثرت سے بھی یہ بھی اسباب ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو، جس کو ہم ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو ہدایت ہو پھر اس کا دل بھی پھر جاتا ہے، جس کو ہدایت مل جائے اس کا دل اور آنکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم پھیر دیتے ہیں، لیکن جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو نہ اس کا دل پھرتا ہے نہ اس کی آنکھیں پھرتی ہیں، پھر وہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جمعہ نہ بھی پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہ پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی تو نہیں پڑھتا، وہ بھی تو نہیں پڑھتا، جب جہاں وہ جائے گا وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی گناہ کریں گے تو اس سے بھی دل پہ مہر لگ جائے گی۔ تو مہر کو اتارنے کا بہترین طریقہ، اس زنگ کو اتارنے کا بہترین طریقہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی جب ہم بندگی کریں گے تو ہمارے دل زنگ سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اور دل کو جب وہ زنگ لگنے کے اور بھی اسباب ہیں، مثلا گناہوں کی کثرت سے کے بعد دل اس سے بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، مہر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے دل کے اوپر کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کو بھونکنے لگ جائے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں گستاخیاں کرنے لگ جائے، اللہ کے اولیاء کرام کے بارے میں بے باک ہو جائے، ایسے بندے کے دل کے اوپر بھی مہر لگنے کا خطرہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام کے بارے میں ہلکے جملے بولے، ان کو بالکل ہلکا لے، کہ ان کو کہے کہ ان بابوں شابوں نے کیے ہی کچھ نہیں، یہ بابے عیش ہے کیا، میں ان بابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ جو یہ جملہ بولنے لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ایسے بندے سے اعلان جنگ فرماتا ہوں، میرا ایسے بندے سے اعلان جنگ ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء کرام، انبیاء کرام کے بارے میں بھی ان کو بھی کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، مردہ ہو گئے، وہ کاری کچھ نہیں سکتے، ان کو اختیارات ہی کوئی نہیں۔ جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہلکا ذہن لیتا ہے، ایسے بندے کے دل کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے، وہ چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ غلط کام کرتا رہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بگڑا ہی کچھ نہیں، حالانکہ اس کا رہتا کچھ نہیں۔ جملے جو بول دیا ایسے اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، پر نماز رہا ہوتا ہے، دل میں اولیاء کرام کی عداوت ہے، بغض ہے، تو اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں۔
پڑھتا نماز ہے، رکھتا روزے ہے، نبیوں کے ساتھ متکا ہے، اور ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، پڑھ نماز رہا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے، اور سرکار کے اصحاب کی گستاخیاں کرتا ہے، سرکار کے اصحاب کو باغی کہتا ہے، تو سمجھ لو اس کی کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی اس کی نماز نہیں، کوئی اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو عداوت رکھتا ہے اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ادب والا بننا چاہیے، ایک احترام والا ہونا چاہیے، ہمیشہ لائق اس بندے کو کرے جو اللہ کے ہر نبی، ہر ولی کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، ہر اس بندے سے پیار کرے، ہر اس مبلغ سے محبت کرے جو اللہ کے نبیوں سے، نبی پاک کے صحابہ سے، نبی کی آل سے اور اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کرام سے پیار کرتا ہو۔ تو لہذا یہ بھی ایک مہر لگنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کے اوپر واضح دلیلیں موجود ہیں، جی واضح ارشادات عالیہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج پہ گیا، حج پہ گئے تو آپ فرماتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک شخص کھڑا ہوا، میں نے دیکھا وہ چور تھا، چور تھا، رستے میں کھڑا ہے۔ وہ اس بات فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ لوگ میرے پاس آ گئے، حضرت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے قریب ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار انہوں نے چوری کی ہے، یہ فلاں بندہ ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ چور ہے، چوری کی عادت ہے اس کو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمانے لگے، تم چور ہو، چوری سے توبہ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا حضور ایسا کوئی ملا ہی نہیں کہ جو مجھے چوری سے توبہ کروا سکے۔ حضرت شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لو پھر اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، رب تعالیٰ تیرے دل کو صاف اور پاک فرما دے گا۔ اب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دل کو مصفا فرما دیا، پکیزہ کر دیا، اور سرکار غوث پاک فرمانے لگے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں کتب کی ضرورت ہے، ہم تمہیں قطبیت کے عہدے کے اوپر قائم فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، وقت کا چور بھی ہو، غوث پاک کی نگاہ ولایت اس کتب چور کو بھی کتب بنا دیتی ہے۔ اور اگر نصیب کے اندر جب وہ ہو ہی کچھ نہ، تو عبداللہ بن سنان سے پوچھ کے دیکھیں، عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفکر ہے، کہنے لگا میں اس نیت سے غوث پاک کی بارگاہ میں گیا کہ میں جاؤں گا غوث پاک سے ایسے سوالات کروں گا کہ غوث پاک میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پائے گا، میرے سوالوں کے جواب سے قاصر ہو جائیں گے، میں ان کو لاجواب کر دوں گا۔ جب عبداللہ سنان حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، کیونکہ عداوت ہے نا دل میں، انا ہے دل کے اندر، ضد ہے، حق دربی ہے، اللہ کے ولی کی عداوت ہے، اللہ کے ولی کو پھنسانا چاہتا ہے، اس بنا پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علم بھی چھین لیا، جتنی بھی ولایت والے درجے سے سارے چھین لیے، سب کچھ سلب ہو گیا۔ حدیث پڑھتا ہے، حدیث نہیں پڑھنی آتی، قرآن پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، استدلال کرتا ہے، استدلال نہیں کرنا آتا، اصول پڑھتا ہے، اصول نہیں پڑھنے آتے۔ کہا کہ حضور میں نے سب کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو سب کچھ بھول گیا ہوں۔ کہا کہ عبداللہ بن سنان جب گھر سے نکلے تھے، ہماری آزمائش کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر چیز کو سلب فرما دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا متقع لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہ حال کرتا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مٹکا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے، بس پیار کرنا چاہیے۔
ہم نے تو اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے، استاد تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو، جب کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں بیٹھو، عالم ربانی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی عالم ربانی کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، اور کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے دل کو دنیا کی طرف نہ لگا دینا بلکہ اللہ کی طرف لگایا دینا، دل کے اندر برے برے خیالات نہ آنے دینا، کیونکہ اللہ کا ولی دلوں کے بیچ جانتا ہوتا ہے، وہ دلوں میں جھانک لیتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ ہمارے بڑوں کی ہمیں تعلیمات ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ ہدایت والے کام کریں، ہدایت والے عمل کریں، جو دل پہ مور لگنے والے اسباب ہیں ان سے بچیں، بالخصوص گناہوں سے بچیں، چغلی سے، غیبت سے، زید و راج درمی سے، بڑوں کی بے ادبی سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، یہ اسباب ایسے ہیں کہ یہ اسباب ایسے ہیں جو بندے کے دل کو جو ہے وہ مور لگا دیتے ہیں، بندے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم دل کو سیاہی سے بچانا چاہتے ہیں تو نیکی والے عمل کریں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اللہ کے ولیوں کی بے ادبی نہ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔